بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کل حکومت کے وزراء نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حکومت جس دن سے آئی ہے یہ جھوٹ، مکر اور ہٹلر کی جو گوبلز تھا انفارمیشن منسٹر، اس کے فلسفے پہ کہ جھوٹ اس شدت سے بولو کہ سچ ہونے کا گمان ہونے لگے، اس فلسفے پہ یہ کاربند ہے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، سب سے پہلے میں شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں جو پی ٹی آئی حکومت نے وہاں پر تشدد کیا ہے اور جس طرح وہاں پہ اپوزیشن کے ایم پی ایس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہ ہماری جمہوریت کا ایک اور سیاہ باب ہے. اس سے پہلے قومی اسمبلی میں حکومت وزیر اعظم کے ہدایات پر لیڈر آف اپوزیشن کے خطاب کو 3 دن تک ہلڑ بازی کر کے روکے رہی اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کی. اور ستم یہ ہے کہ اس پر بھی حکومت اپوزیشن کو الزام دے رہی ہے. اپوزیشن کو کیا مفاد ہوگا کہ وہ اپنے ہی لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرے. لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کو روکنا یہ وزیر اعظم عمران نیازی کی ہدایت تھی، جس کے اوپر حکومت کے وزراء نے پیش رہ کر اپنے لوگوں کو اکسایا. 3 دن تک شرمناک ہلڑ بازی کی جس نے جمہوریت کو بدنام کیا. اور اس کے بعد اب بلوچستان کے جو مناظر ہیں وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حکومت انکلوسیو گورننس کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل کے حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ ملک کی صفوں میں یکجہتی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ حکومت صرف نفرت، تعصب اور حسد کے اوپر قائم ہے. یہ پولرائزیشن کے اوپر چل رہی ہے. دن رات حکومت اور اس کے وزراء اور وزیر اعظم قوم کے اندر پولرائزیشن کو انتہا پر لے کر جا رہے ہیں. پاکستان کے گرد جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اس قسم کی پولرائزیشن پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل ہے. نہ صرف یہ کہ یہ حکومت پولرائزیشن کر رہی ہے اور کسی قسم کی یکجہتی پیدا کرنے میں ناکام ہے، یہ حکومت نالائکی میں بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے اور ہر روز اس کی نالائکی کا ایک نیا شاخسانہ قوم کے سامنے آتا ہے. میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حال ہی میں حکومت نے کی ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی ناواقف ہے حکمرانی سے. سب سے پہلی، حکومت نے بلڈوز کیا قومی اسمبلی سے الیکٹورل لاز کو. اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ انتخابی قوانین کو حکومت تبدیل کرنے جا رہی تھی اور اس نے جو اس میں سب سے پرنسپل سٹیک ہولڈر، آئینی سٹیک ہولڈر، پاکستان کے آئین کی شق 219 جو ہے، وہ الیکشن کمیشن کو ایک آئینی دائرہ اختیار دیتی ہے. وہ ہمارا ادارہ ہے کہ جس کو آئین نے یہ کردار سونپا ہے کہ وہ آزاد منصفانہ الیکشن کرائے. تو اس الیکشن کمیشن سے بھی کنسلٹیشن نہیں کی گئی اور ایک دھاندلی کا پیکج بنا کر حکومت نے الیکشن چرانے کے لیے اپنے پاس الیکشن کمیشن کے اختیارات منتقل کیے تاکہ وہ اگلے الیکشن کو چرا سکیں. ان کی یہ چوری پکڑی گئی. اس پر اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی اسے آئین کے خلاف قرار دے دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک حکومت انتخابی قوانین کو ترمیم کر رہی ہے، اپوزیشن تو کجا
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مشاورت نہیں کرتی اور اپنے ایجنڈے کو یک طرفہ طور پہ بلڈوز کر کے نافذ کرنا چاہتی ہے، یہ ایک نہایت خطرناک مثال ہے، کیونکہ اگر یہ مان لی جائے تو کل کو ہر حکومت اپنے مرضی کے انتخابی قوانین بنائے گی اور اس سے الیکشن چرانے کی کوشش کرے گی۔ تو اگر آپ حکومت کے انتخابی پیکج کو دیکھیں، میں صرف دو چیزیں آپ کو پیش کروں گا۔ آئین کا جو آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 ہے، آرٹیکل 51(5) وہ یہ کہتا ہے کہ the seats in the National Assembly shall be allocated to each province and federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published۔ آرٹیکل 51 سب کلوز 5 کہہ رہی ہے کہ جو انتخابی حلقے بنائے جائیں گے اور جو انتخابی حلقوں کی تقسیم ہوگی صوبوں کے درمیان، وہ پاپولیشن آبادی کی بنیاد پر ہوگی۔ حکومت نے ایک بلڈوز قانون کر کے اسے ووٹر رجسٹریشن پہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پسماندہ علاقے جہاں پہ ووٹر رجسٹریشن کم ہے ان کی نشستیں کم کر دی جائیں۔ اب یہ آئین کے ساتھ کھلواڑا ہے، یہ آپ آئین کے ساتھ ٹیمپر کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کی بنیاد کو چھیڑ رہے ہیں۔ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اس سے ڈس انفرنچائز ہوں گے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہائی لا کا جو LLB جس اسٹوڈنٹ نے بھی پاس نہیں کی ہے اسے بھی آپ پوچھیں، وہ یہ کہہ دے گا کہ آئین کے اندر کسی بل کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی، آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے، 2/3 اکثریت سے ہی آپ آئین میں کوئی ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس سے آپ دیکھیے کتنے نالائق بیٹھے ہیں وہاں پر کہ جنہیں یہ نہیں پتا، کہ جنہوں نے آئین تک نہیں پڑھا ہوا، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو جن کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری پہلے ہی جعلی قرار دی جا چکی ہے، یہی اس کے نتیجے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ ایک بوگس قانون سازی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی کے اندر انہوں نے ایک شک یہ رکھی کہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن سے لے کے اس کا دائرہ اختیار نادرا کو دے دیا جائے گا۔ تو جو آئین کی شک 219A ہے، 219A وہ کہتی ہے the commission shall be charged with the duty of preparing electoral rolls for elections to the National Assembly, provincial assemblies and local governments and revising such rolls periodically to keep them up to date۔ یہ جو بزنس آف پریپیرنگ الیکٹورل رولز اینڈ ریوائزنگ الیکٹورل رول ہے، یہ آرٹیکل 219 کلوز A کے تحت آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو دیتا ہے یہ اختیار۔ آپ اس کو کیسے ایک بوگس قانون کے ذریعے الیکشن کمیشن جس کا ایک آئینی کردار ہے آزاد منصفانہ الیکشن کرانے کا، اس سے لے کر حکومت کے اندر جو ایک محکمہ نادرا کا ہے اسے دے رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی حکومت اپنی مرضی کی ووٹر لسٹیں بنائے اور اپنے مرضی کے الیکشن کرائے، جس کا چاہے نام نکال دے، جس کا چاہے نام ڈال دے، جس کا چاہے ووٹ اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دے، جس کا چاہے ادھر سے ادھر پھینک دے، اور وہ اپنے من مرضی کے نتائج نکالے۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اسکول کا بچہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیے کس ڈٹائی کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے اس قانون کو، کہ جو انہوں نے بوگس قانون بنایا جس سے آئین کی شکوں کو یہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو نہیں سکتا۔ اور اب اپوزیشن نے تو کہا، الیکشن کمیشن نے جب اس بے قاعدگی کی نشاندہی کی تو اس پہ بھی انہیں تکلیف ہے کہ جی ہماری چوری کیوں پکڑ لی۔ بھئی الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے آئینی اختیار کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرے۔ تو اسی طرح جو بجٹ ہے
بجٹ کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں لائیں، اب ایک ایف بی آر کی کمیٹی بنا دی ہے کہ جی جو بجٹ تجاویز میں اناملیز ہیں ان کو وہ کمیٹی دور کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایف بی آر سے مشورہ کیے بغیر ہی بجٹ بنا کے پیش کر دیا۔ تو یہ وہ نالائق حکومت ہے جس کے روز شاخسانے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کو گورننس کی اے بی سی نہیں پتا، صرف ایک رٹا رٹایا جملہ ہے کہ جی چوری ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، این آر او نہیں دوں گا۔ بھائی آپ نے 3 سال ہو گئے ہیں، بتائیے کون سی چوری پکڑی ہے؟ آپ نے ایک قرضہ کمیشن بنایا تھا، قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ قرضہ کمیشن کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو بے نقاب کروں گا جو پاکستان کے قرضے کھا گئے۔ تو جب اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ جناب جو ماضی میں قرضہ لیا گیا اس سے زیادہ قرضہ تو آپ لے چکے ہیں، تو اس رپورٹ کو ہی اٹھا کے نیچے دبا دیا۔ لائن پیش کریں وہ رپورٹ، ہم اپنے دور میں لیے جانے والے ہر قرضے کے لیے جواب دیں ہیں کہ ہم نے ان قرضوں سے، اگر ہم نے 10,000 ارب کا قرضہ لیا تو اس 10,000 ارب کے عوض ہم نے پاکستان میں کیا کیا منصوبے لگائے، ہم نے پاکستان میں کیا ترقی کی، ہم ایک ایک پائی کے لیے جواب دیں ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ نے 3 سالوں میں جو 13,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اس میں قوم کو کیا دیا ہے؟ کون سے منصوبے بنائے ہیں؟ کون سے منصوبے نئے شروع کیے ہیں؟ جو پچھلے منصوبے ہیں آپ تو ان کو بھی مکمل نہیں کر سکے، وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے خود کو اس ملک کا ریفارمر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جس دن آپ جائیں گے، جو پھندے آپ اس قوم کی گردن میں چھوڑ جائیں گے، ان پھندوں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ آپ کے جو 13,000 ارب کے قرضے ہیں آپ نے صرف وہ اپنی نااہلی اور نالائکی کا خسارہ پورا کرنے میں جھونکے ہیں۔ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ نے بے قابو کیا ہے اور جو آپ وسائل بڑھانے میں ناکام رہے ہیں، تو جو خسارہ بجٹ کا تھا اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ قرضہ 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 کھاتے ہی نہیں رہے، آپ قرضہ پیتے بھی رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کا ہر فرد 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ آپ تو ایک ایک روپے پہ ہمیں حساب کر کے بتاتے تھے، 1 روپیہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اتنے ارب کا قرضہ قوم پہ چڑھتا ہے۔ آج آپ بتائیے کتنے 100 ارب کا قرضہ آپ نے، ہزاروں ارب کا قرضہ قوم پہ چڑھایا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے آئین سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی گورننس سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی معیشت سے کھیل رہی ہے، اور ان کا ایک ایک دن قوم پہ کئی 100 ارب روپے بھاری پڑ رہا ہے۔ کل وزیر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو قوانین بلڈوز کیے گئے ہیں ان پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ حکومت کسی معاہدے کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے اسپیکر کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے قومی اسمبلی میں پڑھ کے سنایا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن کی شکایت تھی کہ انہوں نے قانون سازی بلڈوز کی ہے، اور ہم اس قانون سازی پہ نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس بات کی رپورٹ دے گی کہ کس طرح اس جعلی قانون سازی کو واپس لیا جائے یا درست کیا جائے۔ اور اب کل بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈن ڈیل ہے، اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے قومی اسمبلی کی بھی توہین کی ہے اور اپنے اسپیکر کی بھی توہین کی ہے کہ جنہوں نے یہ معاہدہ سب کے سامنے، قوم کے سامنے قومی اسمبلی میں پڑھ کے سنایا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ناقابل اعتبار ہے، ان کی کسی لفظ پہ اعتبار نہیں ہے، ان کے 2 چہرے نہیں ہیں، کوئی درجن چہرے ہیں، ہر صورت میں یہ نیا چہرہ پیش کرتے ہیں۔
اور جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو یہ پیروں میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ پھر اپنی منافقت کا چہرہ لے کر آ جاتے ہیں اور منکر ہو جاتے ہیں ہر بات سے جو انہوں نے طے کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حکومت کی کسی بات کے اوپر اعتماد اور اعتبار کرنا ممکن نہیں رہا۔ بہت شکریہ۔ ایسا نہیں صاحب، دو سوالات ہیں جو بہت وضاحت طلب ہے، تفصیلی جواب دے دیں۔ پی ڈی ایم میں جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مد مقابل آ گئی، اختلافات سب کے سامنے آ گئے۔ اب زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں بڑا ڈنڈ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک تو یہ بتا دیں کہ نون لیگ کو خطرہ ہے ان کے لاہور آنے سے؟ دوسرا سوال ہے انکم ٹیکس کا آرڈیننس 2001 کی سیکشن 22 کی شکل 9 کے تحت جو فنانس بل میں ترمیم کی اور ایف بی آر کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں جو سپریم کورٹ پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ سیاسی انتقام ہے ایف بی آر؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے سوال کیا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لا نے مسلم لیگ نون کے اندر بڑی صفائی کر دی تھی، اور اس کے بعد جو پچھلے 3-4 سال سے ہمیں سختیاں جھیلنی پڑی ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون کندن بن چکی ہے۔ مسلم لیگ نون ایک فولادی طاقت ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زرداری صاحب کا جھگڑا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے، انہوں نے اپنا ووٹ پی ٹی آئی سے واپس لینا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کا نہ پیپلز پارٹی سے کوئی مقابلہ ہے نہ پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ ہے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ متحد ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، لہذا جو بھی مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک سے ٹکرائے گا وہ خود اپنا متھا پھوڑے گا۔ اب جو ایف بی آر کی آپ نے بات کی، یہ حکومت ایف بی آر کو بھی نیب بنانا چاہتی ہے، اور یہ نیب کے اختیارات دے کے ایف بی آر کے ذریعے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے اور انتقامی کارروائیاں کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتی ہے۔ یہ کاروباری لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، ان سے پیسے ہتھیانے کے لیے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ایسے ڈریکونین اختیارات ایف بی آر کو دے رہی ہے، جس سے نہ صرف ایف بی آر میں کرپشن بڑھے گی بلکہ حکومت اپنے مخالف کاروباری لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے بٹورے گی۔ تو یہ کالے قوانین ہیں جن کی ہم نے مخالفت کی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو اسمبلی میں بھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی سرزمین کو اپنے ہمسایوں کے مخالف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو ٹوک موقف انہوں نے اپنایا، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ عمران نیازی صاحب کے کسی بیان پہ اعتماد کرتے ہیں؟ چونکہ وہ سپر سونک رفتار کے ساتھ اپنے ہر بیان پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو اس لیے جو بھی وہ بیان دیں گے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جب وہ اس بیان پہ یو ٹرن لیتے ہیں تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس سپر سونک سپیڈ سے تو آج تک کسی نے یو ٹرن نہیں لیا تھا۔ لہذا یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کو بریفنگ دے۔ ہمیں شدید تشویش ہے کہ ہمیں غیر ملکی ذرائع سے اطلاعات آتی ہیں کہ حکومت کیا مذاکرات کر رہی ہے بھارت کے ساتھ، حکومت کیا مذاکرات کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ، بجائے یہ کہ ہم غیر ملکی ذرائع سے اور اخبارات کے ذریعے خبریں حاصل کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلائے اور پارلیمنٹ کو باخبر کیا جائے کہ حکومت اس وقت ملک کے جو کلیدی مفادات ہیں ان کے حوالے سے کیا پالیسی اپنا رہی ہے۔ آج کل تو یہ لگتا ہے کہ آج کل تو ہر پارٹی یوٹرن لے رہی ہے، لائک مسلم لیگ نون بھی، ابھی آپ سے بھی پتہ چل جائے گا، جو باپ سے ووٹ لینے والی پارٹی تھی آج پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب کا بیان نہیں چلے گا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کا جو پچھلا سربراہی اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر
پی ڈی ایم جماعتیں اپوزیشن کے وسیع اشتراک کے ساتھ اپوزیشن کی مؤثر کارکردگی کو یقینی بنائیں گے. تو لہٰذا پارلیمنٹ میں وہ ساری جماعتیں جو اپوزیشن بینچز پہ ہیں، بشک وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ حکومت کو پہنچتا ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے مقاصد سے یا اس جد و جہد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری اس جد و جہد کا حصہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو سخت سے سخت ٹائم اور اس کو مشکل دیں، اس کا مقابلہ کریں. نہیں، اب دیکھیے پیپلز پارٹی خود کہہ چکی ہے کہ اس نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لی ہیں. لہٰذا اب پی ڈی ایم کے اندر جو 8 جماعتیں ہیں ان میں بہت ہم آہنگی ہے، ان کے اندر بہت نظریاتی قربت ہے، اور اب وہ 4 جولائی سے اپنا رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں. اور جب پی ڈی ایم میدان میں نکلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا پی ڈی ایم نکلے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں آپ نے خود بھی گولیاں آپ کو لگی، آپ کی جماعت ایک سخت بیانے کی وجہ سے انہیں مصیبتیں ابھی تک جیل میں گئے، آپ خود بھی گئے، آپ کی لیڈرشپ بھی. کیا وجہ ہے کہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں میں گھٹنے پکڑوں گا، اب کس کے گھٹنے پکڑیں گے؟ وہ تو تھوڑا سا تفصیل بتا دیں. دیکھیے وہ ایک ان کی بات جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پہ ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، اس بحران سے نکالنا چاہیے جس بحران میں پاکستان دن بدن دھنس رہا ہے. ہم ایک عام ملک نہیں ہیں، ہم افریقہ کا ملک نہیں ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی ڈھانچے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اپنی معیشت کو مضبوط اور توانا کر سکے. جب تک ہم سیاسی خلفشار میں رہیں گے ہماری معیشت بھی بحران کا شکار رہے گی، اور اگر ہماری معیشت اسی طرح بحران میں رہی تو ہمارا دفاع، چاہے ہمارے پاس 5000 ایٹم بم آ جائیں، ہم اسے یقینی نہیں بنا سکتے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو بات کرتی ہے اور جو پی ڈی ایم بات کرتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے، اس ملک کو اگر مستحکم کرنا ہے، اس ملک کو اگر ترقی دینی ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو قائد اعظم کے راستے پہ چلایا جائے، اس کو آئین کے راستے پہ چلایا جائے، اس کو ایک مستحکم جمہوریت بنایا جائے. اسی سے ایک مضبوط معیشت بنے گی. اگر یہ اسی طرح جو 70 سال سے نظام چل رہا ہے چلتا رہا تو پھر اگلے 70 سال ہمارے پاس نہیں ہوں گے. اس سے بہت پہلے خدا نہ خواستہ ہم اپنا مزید نقصان کرا لیں گے. لہٰذا سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کو اس وقت ایک آزاد منصفانہ الیکشن کی ضرورت ہے. یہ ہائیبرڈ سسٹم فیل ہو گیا ہے. ہائیبرڈ سسٹم کے رنگ پسٹن اڑ گئے ہیں، اس کے ٹائر پنکچر ہو چکے ہیں، یہ ایک ڈھانچہ کھڑا ہے، اس کے انجن سے دھواں نکل رہا ہے. لہٰذا اس گاڑی میں اب کوئی سکت نہیں ہے. یہ حکومتیں جو مصنوعی طور پہ بٹھائی گئی تھیں یہ ناکام ہو چکی ہیں. ان حکومتوں کی ناکامی کے اوپر پہرا دینے سے ملک کا فائدہ نہیں ہے، اس کچرے کو راستے سے ہٹا کے ملک کو آگے لے جانے میں فائدہ ہے. اب یہ جو پی ٹی آئی کی نالائکی اور ناکامیاں ہیں یہ ایک کچرا ہے جس نے پاکستان کا راستہ روکا ہوا ہے. اس کچرے کو سائیڈ پہ ہٹانا پڑے گا اور ملک کو آگے لے کے جانا پڑے گا. لیکن اگر ہم اسی کچرے کی اندر دھنسے رہے تو خدا نہ خواستہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہمیں اس لیے اب ایک آزاد منصفانہ الیکشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ جن کو لا کے ایک تجربہ کیا گیا تھا وہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے. جب تجربہ ناکام ہو جائے تو ناکام تجربے میں دوبارہ ایندھن نہیں ڈالا جاتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. ناکام تجربے کے بعد یا فیل تجربے کے بعد اس کو باہر پھینک کے، کچرے میں پھینک کے ملک کو نئی بنیاد پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ نئی بنیاد آئین پاکستان ہے، اسی پہ چلنا چاہیے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک پڑھے لکھے بڑے مہذب انسان ہیں،
اگر ایک نون لیگ کا ایم این اے یہ کہتا ہے کہ پنجاب کی جو ہے پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا، اس پہ تھوڑا سا فوکس کیجیے گا کہ کیا آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں، اور کیا نون لیگ اس سے کوئی معذرت خواہ ہے، اس سے پنجاب کی کس حد تک بدنامی ہوئی؟ ذرا تفصیل سے دیکھیے دیکھیے یہ جو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کلپ ہے نا وہ کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکٹ چلایا جاتا ہے. میں یہ بات واضح کروں کہ پنجاب کے لوگ بہت مہذب لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ شائستہ لوگ ہیں. گالی ہمارا کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہمارے کلچر کا حصہ شائستگی ہے، میزبانی ہے اور روایات ہیں. جو بات ہمارے ایک ایم این اے نے کی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میڈیا کے اندر آئی، اور میرا خیال ہے ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوئی جنرل بات پنجاب کے حوالے سے کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب پی ڈی ایم کا اب نیا عمل کیا ہے کہ وہی پارلیمنٹ کی حد تک محدود رہ کے ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو، یا پھر لانگ مارچ اور دھرنے؟ دیکھیے پی ڈی ایم اپنی عوامی رابطہ مہم 4 جولائی سے شروع کر رہی ہے، اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے. اور یہ حکومت جو اب سسک رہی ہے اس میں زیادہ دم خم نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ معیشت جنت بن گئی ہے. 5 ارب روپے کی کیمپین چلائی گئی ہے جس میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ہائر کی ہیں مختلف کمپنیاں کہ جن کو کہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک پبلسٹی کرو، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بناؤ کہ معیشت بحال ہو گئی. آپ مجھے بتائیے کہ کسی مزدور سے، کسی کسان سے، کسی پینشنر سے، کسی تنخواہ دار بندے سے آپ جا کے پوچھئے کہ آپ کی معیشت بہتر ہوئی ہے کہ یا بدتر ہوئی ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ وہ 2 وقت کی روٹی بچوں کو کھلانے سے عاجز ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی بے قابو ہے، اور جو اس نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے ابھی پاس ہونے سے پہلے ہی چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سال مہنگائی کی نئی سونامی آئے گی، کیونکہ یہ حکومت بجلی اور پٹرول کے ذریعے نئے ٹیکس لے گی، انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گی، اور جب بجلی اور پٹرول مہنگا ہوگا تو اس سے مہنگائی کا سونامی پاکستان کے اندر ٹوٹے گا ایک. تو لہٰذا یہ اب ناکام ہو چکے ہیں. یہ جتنا دن رہیں گے اتنے دن قوم کو یہ تباہ اور برباد کرتے رہیں گے. میں بار بار وہی مثال دیتا ہوں کہ ایک لاش جو ہے وہ جتنی دیر پڑی رہے گی وہ تعفن پھیلائے گی. اب اس کو دفن کرنے میں ہی ملک کی بہتری اور عافیت ہے. بہت شکریہ.